اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم بزرگوں، قبیلہ بنو حنیفہ کی ایک عورت سے ایک انصاری صحابی نے نکاح کیا، اور لیکن جب نکاح کا وقت آیا تو اس وقت میں ان کو حق مہر متعین کرنا بھول گیا یا کیا نہیں۔ اور ہوا یہ ہے کہ جب حق مہر بھی متعین نہیں ہوا، نکاح بھی ہو گیا، لیکن اس کے نکاح کے بعد ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی تو پہلے ہی طلاق بھی ہو گئی۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت کا حق مہر متعین نہ کیا گیا ہو اور اس کے لیے حق مہر بھی متعین نہیں ہے، رخصتی بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ کہیں مرد کو بیٹھنے کی طاقت اور قوت نہیں ہوئی کہ کہیں علیحدہ نہیں بیٹھے، کہ جہاں پر ایسی جگہ ہو کہ اور کوئی وہاں پر نہ ہو، ایسی صورتحال پیش نہیں ہوئی۔ ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ اور دوسری صورت یہ ہے کہ نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد ان کو موقع بھی ملا ہے، ایسی جگہ پر بھی بیٹھے ہیں جہاں پر کوئی چیز حائل نہیں تھی، اور اس سے پہلے بیٹھے اور وہاں پر ہی بیٹھے کوئی ایسی بات ہوئی کہ انہوں نے آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا، طلاق ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ اگر نکاح متعین کے وقت میں اس وقت میں کوئی چیز متعین نہیں ہوئی، نکاح کے وقت میں کوئی چیز متعین بھی نہیں ہوئی اور حق مہر بھی متعین نہیں ہوا، نکاح بھی ہو گیا، رخصتی بھی نہیں ہوئی، پہلے ہی آپس میں کوئی ایسے معاملات بنے کہ طلاق ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں وَمَتِّعُوهُنَّ، کچھ نہ کچھ اس کو دے دو،
خالی نہ چھوڑو، کوئی سوٹ کپڑوں کا اس کو دے دو۔ فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ سوٹ کپڑوں والا وہ دو جو جسم پر پہننے کے قابل بھی نہ ہو۔ جو آدمی جتنی کمائی کرتا ہے اپنی کمائی کے حساب سے اس کو دے۔ اگر اس کی کمائی ہزاروں میں ہے تو ہزاروں روپے والا سوٹ اس کو پہنا دے۔ اگر اس کی کمائی سینکڑوں میں ہے تو سینکڑوں والا پہنا دے۔ اگر لاکھوں میں ہے تو پھر لاکھوں والا پہنا دے، یعنی اس کی وسعت کے مطابق۔ اگر تنگ دست ہے تو تنگ دستی والا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ حقاً علی المحسنین، یہ بھلائی کرنے والوں پر لازم ہے۔ جو بھلائی کرنے والے ہیں کہ بھئی تیری اگر اس کے ساتھ نہیں بنی اور کوئی باتوں میں اچھی نہیں لگی، وہ تو ہے لیکن تیری وجہ سے کچھ دیر وہ رکی تو ہے۔ تیری وجہ سے پہلے اس کے لوگ رشتے والے آ رہے تھے، جب تیری بات ہوئی ہے تو رشتے والے آنے رک گئے کہ اس کا فلاں جگہ پہ رشتہ ہو گیا، چاہے 10 منٹ کے لیے بھی کیوں نہیں ہوا، 10 منٹ کے لیے رکے تو ہیں۔ اور جہاں پر محفل نکاح ہوئی وہاں پر کچھ افراد تو موجود تھے، جن افراد کی موجودگی تھی وہاں پر نکاح ہوا، اور نکاح کے وقت میں وہ بیچاری متعین طور پر رکی رہی تیرے لیے۔ اب تیرے اوپر لازم ہے، چلو تیرے نکاح کے بعد آیا بھی نہیں، اس کے ساتھ تیرا تعلق بھی نہیں ہوا، بس صرف نکاح ہوا ہے، تو اس لیے پھر بھی اس کو دستور کے مطابق کچھ نہ کچھ بھلائی کے ساتھ تیرے اوپر لازم ہے کہ دے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کو کم از کم ایک سوٹ کپڑوں کا، سوٹ کپڑوں میں کیا مراد ہوتا ہے؟ ایک قمیص ہو اور ایک شلوار کے کپڑا اور ایک سر کا دوپٹہ، اس لیے کہ عورت کا کپڑا جو ہے وہ سر کے دوپٹے سے شروع ہوتا ہے، قمیص سے شروع نہیں ہوتا۔ عورت کا کپڑے جو ہیں وہ 3 کپڑوں پر جوڑا مشتمل ہوتا ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کپڑوں کا سوٹ دینا لازم ہے، واجب ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کچھ اور بھی دے دیتا ہے تو فرمایا کہ یہ اس سے بھلائی ہے، یہ لازم ہے۔ اگر اس سے اوپر بھی دے دیتا ہے تو یہ بھلائی ہے۔ اور اگر ہو صورتحال یہ کہ تم نے بغیر چھوئے ابھی تک نکاح بھی کیا، نکاح کے وقت میں حق مہر بھی متعین کیا ہے، حق مہر بھی متعین ہوا، اور حق مہر متعین ہونے کے بعد پھر کوئی آپس میں ایسی بات ہوئی، ابھی تک رخصت ہی نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے اس کو چھوڑ دیا، تو ایسی صورتحال میں جب اس کا حق مہر متعین ہو چکا ہے اور نکاح بھی ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، اب ایک دوسرے کے ساتھ ملے نہیں، عورت کو اس نے چھوا نہیں، فرماتے ہیں ایسی صورتحال کے اندر فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، جو مقرر کیا گیا تھا اس کا آدھا حصہ اس کو دینا ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر اس مقرر کردہ سے زیادہ دے دے تو یہ اس کی طرف سے اچھی بات ہے، اور اگر وہ نہ کرے تو کوئی بات نہیں ایسی۔ اگر مرد دے گا زیادہ تو فرمایا اقرب للتقوی، یہ نیک لوگوں میں شامل ہو جائے گا، پرہیزگاروں میں شامل ہو جائے گا۔ فرمایا کہ ایک دوسرے پر احسان کو نہ بھلاؤ، نکاح نہیں رہا تو کوئی بات نہیں، آپ کے آپس میں نہیں بھلائی ہو سکی، نہیں معاملہ ہو سکا، تو ایک دوسرے پر احسان کو نہ بھلاؤ۔ اور اگر فرمایا کہ تمہاری طلاق ہوئی ہے ایسی صورتحال میں کہ نکاح کے بعد
آپس میں خلوت بھی ان کو مل گئی، اور خلوت ملنے کے بعد تھوڑا سا ان کو کوئی ایسی بات ہوئی تو اس کے بعد ان کی طلاق ہو گئی، تو ایسی صورتحال میں اس کا حق مہر اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ کپڑوں کا سوٹ دینا یہ مستحب ہے، واجب نہیں۔ عام حالات میں کسی عورت کو طلاق ہو گئی تو اس کے خاوند پر مستحب یہ ہے کہ اب بھی اپنے گھر سے تو رخصت کر رہا ہے، جو تیرے ساتھ رہی ہے، چلو نہیں تمہاری نبھ ہو سکی، نہیں نباہ ہو سکا، آج تم ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہو، حالانکہ یہ آئی تھی تیرے پاس کلمہ پڑھ کر، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق حق مہر بھی اپنا پورا لے کر جا رہی ہے، لیکن کم از کم مہمان بھی گھر میں آتا ہے تو اس کی بندہ اچھے انداز میں الوداع کرتا ہے، اس کے ساتھ تیری نئی بن آئی تو اس وجہ سے طلاق ہوئی ہے، لہذا کم از کم مستحب عمل یہی ہے کہ اس کو ایک سوٹ کپڑوں کا ضرور دے دے۔ مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اگر اس نے چھوا نہیں، چھونے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، یعنی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تو اس سے پہلے ہی طلاق ہوگی، تو ایسی صورتحال میں کپڑوں کا سوٹ دینا واجب ہے، کپڑوں کا سوٹ دینا واجب ہے۔ اگر ایسا کسی نے نہ کیا تو اس کے واجب ذمہ رہے گا۔ یہ حقوق العباد ہے، حقوق العباد کی معافی نہیں ہے سوائے بندے کے معاف کرنے پر۔ اور اگر دوسری صورت میں کہ اس کے ساتھ وقت بھی گزرا ہے، کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، لوگ کہتے ہیں جی وہ جی ہمارے ساتھ کو اچھا کر کے گئی ہے، بھئی اگر اتنا اچھا تو ہوتا تو وہ بھی تیرے ساتھ نہ گزارتی، تیرا مزاج اس کے ساتھ نہیں بنا، اس کا تیرے ساتھ نہیں بنا، اس لیے تو ہو گئی ہے۔ اگر مزاج بن جاتا وہ طلاق لیتی، لوگوں کے گھر نہیں آباد ہو رہے، وہ کیوں گئی ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کے دل میں تیری قدر نہیں آئی، تو اپنی قدر و احترام اس کے دل میں نہیں بٹھا سکا، اور جب تو اپنی قدر و احترام نہیں بٹھا سکا تو اس کے دل میں نفرت آئی، آج اس نے یہ قدم اٹھایا کہ بالآخر تو مجبور ہو گیا اس کو طلاق دینے پر، اور تو نے اپنی مجبوری دکھائی ہے کہ میں وہ کام نہیں کر سکا لیکن یہ کام تو کر سکتا ہوں۔ جب یہ تو نے کام یہ کیا ہے، لہذا اب اس کے بعد تیرے اوپر لازم ہے، کم از کم مستحب عمل یہ ہے کہ جاتے ہوئے کچھ بھی نہیں، ایک سوٹ کپڑوں کا اچھے انداز میں نیا لے کر اپنی استطاعت اور قوت کے مطابق اس کے حوالے کر دے، تاکہ وہ تیرے گھر میں رہی ہے۔ جس طرح مہمان کو بندہ تحفہ دے کر بھیجتا ہے، اسی طرح تو بھی اس کو رخصت کر، اس لیے کہ وہ کوئی ڈکیت نہیں تھی، وہ کوئی چور نہیں تھی، وہ بھی تیرے گھر میں تیرے نکاح کی وجہ سے آئی تھی، کوئی رات کو چوری یا ڈکیٹی کی غرض سے نہیں آئی تھی، وہ تیرے گھر میں نکاح کی وجہ سے آئی تھی۔ اگر نکاح نہ ہوتا، جو آج تجھے نہیں برداشت کر رہی کل آتی بھی نہ، جو آج تجھے برداشت نہیں کر رہی کل آتی بھی نہ، اس لیے ان کو جاتے ہوئے، اور آج کل میں نے بہت دیکھا ہے، میرے پاس بہت خبریں آتی ہیں کہ پہلے لوگ ایک دوسرے کو پسند کی شادی کرتے ہیں، پہلا مہینہ پسند میں چلتا ہے، دوسرے مہینے پھر لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، وہ ایسی ہے، وہ ایسا ہے، ہوتا ہے نا بے وقوف آدمی۔ اصل میں یہ ہوتا ہے جو آدمی بگا کر کسی عورت کے ساتھ ایسا کرتا ہے، وہ ہوتے ہی دونوں بے وقوف ہیں۔ کوئی چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں کہ ان کا ایسا معاملہ بن جاتا ہے، ورنہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے جو ایسا کرتے ہوتے بے وقوف ہیں۔ چند دن پہلے آپس میں ایک دوسرے کی راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، شادی ہوتی ہے، پھر بہت بڑا عروج ہوتا ہے، پھر ایک مہینے کے بعد پھر لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، پھر تیسرے مہینے دونوں کا بسترا وہ اپنے سر پہ رکھتا ہے یا اپنے سر پہ رکھتے ہیں، پھر جدائی ہو جاتی ہے۔ چند دن اکٹھے رہے، اب جدائی آ گئی، پھر کہتے ہیں الوداع ساتھیو، الوداعی آ گئی، چند دن اکٹھے رہے اب جدائی آ گئی۔ اب کیا ہے، بابا جی کا سر پہ بسترا اور اماں جی کا سر پہ بسترا، وہ ادھر جا رہی ہے، وہ ادھر جا رہی ہے، بڑی ان کی نباہ ہوا تھا۔ کیا ہوتا ہے؟ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب ایسی شادیاں ہوتی ہیں تو اس کے بعد نتیجے بھی یہی نکلتے، نتیجے اچھے نہیں نکلتے، لیکن کم از کم اس نے بھی اگر اپنے آپ کو نکاح کی حد تک لائی ہے، نکاح کی حد تک آئی تھی، اب جاتے ہوئے کم از کم تو بھی عزت کے ساتھ رخصت کر، اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے، سوٹ کپڑوں کا تو دے دے ظالم،
اور تو کچھ نہیں ہو سکتا، حق مار تو اس نے لے لیا، حق مار تو اس کا حق تھا، وہ تو لازم تھا، اس کے بغیر تو اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا، اب اس نے وہ کر لیا ہے، لہذا ایک دوسرے پر احسان کو نہ بھولو۔ اس نے بھی تو تیرے اوپر احسان کیا ہے کہ اپنے آپ کو تیرے پیش کیا، اور تیرے اندر اتنی نہیں تھی۔ آگے اللہ نے فرمایا یہ میرے قانون پر عمل کرو، ان اللہ بما تعملون، جو تم کر رہے ہو یہ نہ سوچنا اللہ کو پتہ نہیں، اللہ فرمایا بصیر، میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو، اور تمہارے اوپر یہ لازم ہے اپنے حق کو ادا کرو، تمہارے اوپر لازم ہے کہ حق کو ادا کرو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں بما تعملون، تمہارے کام کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، شریعت کے عین مطابق عمل کرو۔ تم پر کوئی حرج نہیں ہے، تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر کر لیا ہو، اور ان کو کچھ برتنے کو دے دو، وسعت والے اپنی وسعت کے مطابق اور تنگ دستی والے اپنی تنگ دستی کے مطابق، متاعا بالمعروف، حسب دستور کچھ برتنے کو دے دو، کچھ چیز، حقاً علی المحسنین، یہ احسان کرنے والوں پر واجب ہے، لازم ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم نے ان کو طلاق دی ہے چھونے سے پہلے اور ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے تھے، تو جتنا مقرر کیا تھا آدھا واجب ہے، جتنا مقرر کیا تھا سارا نہیں، آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں۔ ہاں یہ مسئلہ بھی ہے، اگر عورت کہے چلو ہمارا آپس میں نباہ نہیں ہوا، حق مہر تو متعین ہوا تھا، حق مہر اس وقت میں جب دوستیوں کے اس وقت میں پروان چڑھے ہوئے تھے تو اس وقت میں تو پھر بڑا حق مہر متعین ہوا، تو اب جاتے ہوئے وہ کہتی ہے چل تیری میری آپس میں نباہ نہیں ہوئی، میں نے کچھ چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں چھوڑ دیا ہے تو یہ بھی بہت اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تعریف کر دی۔ الا ان یعفونا، یہ کہ عورتیں کو چھوڑ دیں یا زیادہ دے دے، اس کی طرف سے بھی ہے کہ تیری میری آپس میں نہیں بنی، لیکن یہ ہے کہ میں بے وفا نہیں ہوں، چل تیرا مقرر ہوا تھا 10,000 روپے، آج جاتے ہوئے تیرا بنتا 5 تھا، میں 5 کے بدلے تجھے 15 دے رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی بہت اچھا ہے۔ الا ان یعفونا، مگر عورتیں کو چھوڑ دے یا وہ زیادہ دے دے مرد جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، مرد کے ہاتھ میں ہے نا، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور اے مردو تمہارا زیادہ دینا یہ ولایت کے بہت قریب ہے، تمہارا زیادہ دینا یہ ولایت کے بہت زیادہ قریب ہے، اور جو بھی ہو گیا ہو گیا، اب کیا کرو، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ، اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں ایک دوسرے کے احسان نہ بھلا بیٹھو، ہو گیا نا جو ہو گئی، جو بات ہونی تھی ہوگی، چلو طلاق ہو گئی کوئی بات نہیں، اب ایک دوسرے کے احسان کو نہ بھلا بیٹھو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔